اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی، امام مسجد پر پابندی لگا دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اب غزہ کے مسلمان عبادت بھی نہیں کر سکتے؟ رمضان سے پہلے بیت المقدس میں صورتحال ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بنی۔ خبروں میں بتایا گیا کہ مسجد اقصیٰ کے ایک امام ہے شیخ محمد العباس، اس کے اوپر داخلے اور امامت سے متعلق پابندی عائد کی گئی ہے، اور اس طرح کی پابندیوں کے بارے میں مختلف رپورٹ سامنے آتی ہیں۔ کچھ لوگ اسے سیکیورٹی سے کنیکٹ کر دیتے ہیں، جبکہ دوسرے اسے عبادت کرنے سے منع کرنا سمجھتے ہیں۔ رمضان آتے ہی مساجد میں رش بڑھ جاتا ہے، اور یہ معاملہ صرف ایک فرد یا ایک مسجد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یروشلم کی تاریخی حیثیت اور مذہبی طور پر نہایت حساس ہے۔ یہاں ہونے والی ہر پیش رفت پورے خطے کے جذبات کو متاثر کرتی ہے، لیکن اسرائیل نہیں روکا۔ لاکھوں معصوموں کی جان لینے کے بعد، دنیا بھر میں تباہی مچانے کے بعد، اب عبادت پر بھی پابندی لگا دی۔ یعنی اب نہ امام آئے گا مسجد اور نہ نمازی آئیں گے، اور جو نمازی آئیں گے ان کی تعداد بھی مخصوص رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نیتن یاہو نے کلیئر کر دیا ہے کہ اب گریٹر اسرائیل پر کام شروع ہو گیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اس کا آغاز دریائے اردن سے ہوگا، یعنی پہلا حملہ اردن پر ہوگا۔ یہاں کے لوگوں کو در بدر کیا جائے گا، ویسے ہی جیسے اہل غزہ کو در بدر کیا گیا ہے۔ یہ وہی اردن ہے جس نے کس کا ساتھ دیا؟ اسرائیل کا ساتھ دیا۔ اب اسے خود شیطان کا ساتھ دینے کا انجام بھگتنا ہوگا۔ اردن نے مقدس مقامات کے حوالے سے اپنی تاریخی اور انتظامی ذمہ داریوں پر زور دیا اور واضح کیا کہ کسی بھی جبری نقل و مکانی یا بڑے پیمانے پر بے دخلی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اردن اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ بھی ہوا تھا، جسے اسرائیل بھول چکا ہے۔ میڈیا اور بین الاقوامی ماہرین بھی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ رپورٹس، سرکاری بیانات اور عینی شاہدین کے جو آراء اوپینین ہیں، یہ مل کر ایک پیچیدہ تصویر بناتی ہے، جس میں سیکیورٹی خدشات ہیں، مذہبی جذبات ہیں اور سفارتی مفادات سب شامل ہوتے ہیں۔ اور اس پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے جذبات کے ساتھ ساتھ حقائق اور تناظر، یہ دونوں ضروری ہیں۔ اور آخر میں سوال یہ بنتا ہے، کیا سوال بنتا ہے کہ ایسے کیا اقدامات جو فوری ڈسپلن قائم کر سکتے ہیں، طویل مدتی اعتماد بھی پیدا کرتے ہیں؟ شاید پائیدار راستہ وہی ہے جس میں حقوق اور ذمہ داریوں کے درمیان واضح توازن ہو، اور عبادت کے موقع پر سہولتیں بڑھائی جائیں اور علاقے میں امن کو پروموٹ کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے عالم اسلام اس پر کیا ایکشن لیتا ہے۔ کیا اہل غزہ کے لیے آواز بلند کی جائے گی، یا پھر وہ گھروں میں بغیر اذان کے نماز کے روزے رکھیں گے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اللہ اکبر ضرور لکھیے گا، اور اس ویڈیو کو تمام مسلمان حکمرانوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔